بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، سب سے پہلے میں جناب چیئرمین آپ کو اور اس ایوان کے معزز اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے پچھلے 3 روز سے اس اجلاس میں انہوں نے بہت ہی مدلل، جامع اور سیر حاصل بحث کی اس اہم موضوع پہ، وہ ضرور خراج تحسین کی مستحق ہے. جناب چیئرمین، یہ جو مسئلہ جس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. آرڈر پلیز، منسٹر صاحب کو سنیں. جو سینیٹر صاحبان لابیز میں ہو تشریف لائیں ہاؤس میں پلیز. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح سے کشمیر یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے اور جو کہ حل طلب ہے، اسی طریقے سے فلسطین کا مسئلہ بھی سب سے پرانا ایک مسئلہ ہے جو کہ حل طلب ہے. دونوں مسائل کے بارے میں جناب چیئرمین اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن جناب چیئرمین، جس اہم موقع پہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، سولیڈیرٹی فلسطین کے عوام کو شو کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے. جس طرح سے فلسطین کے عوام اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے بعد ایک بہت ہی ظلم و استبداد کا شکار ہیں اور بے شمار وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں پچھلے کئی روز سے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ہم سب کی یہ فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے عوام کے لیے ہم اپنی سولیڈیرٹی شو کریں، ان کے ساتھ جتنی بھی حد البسا ہم ان کی مدد کر سکیں. وہ ہمارے لیے ایک قومی فریضہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جناب چیئرمین، فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہے پچھلے کئی برس سے ہے اسرائیل کا. غزہ کے اوپر پچھلے 17 سال سے ایک قبضہ چل رہا ہے اسرائیل کا. لیکن جس طریقے سے 7 اکتوبر کے بعد ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، جس قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پر، جس طرح سے بچوں کو، عورتوں کو اور ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کی میرے خیال میں ہماری جو موجودہ تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں کل رات ہی جناب چیئرمین یونیسیف کی ڈائریکٹر جنرل کیتھرین رسل کو سن رہا تھا اور انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 ہفتے سے جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، غزہ ایک قبرستان کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے. ان کے مطابق، یونائٹڈ نیشنز کے مطابق جناب چیئرمین، کوئی تقریباً 8,500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس کے اندر کوئی 3,500 بچے شامل ہیں. کوئی 25,000 سے زیادہ فلسطینی اس وقت زخمی حالت میں ہیں. وہاں پر کوئی تقریباً 222 اسکولوں کو تباہ کیا گیا ہے. 1,80,000 کے قریب مکانات کو بھی تباہ کیا گیا ہے جو فلسطینی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے. نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے. اور جہاں پر جو ہسپتال ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی 35-36 اسرائیلی اٹیکس وہاں پہ کلینکس اور ہاسپٹل پہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے لیے کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. جو زخمی ہیں وہ بیچارے، ان کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، ان کے علاج کے لیے سہولتیں بالکل نہیں ہیں. تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی باعث تشویش ہے. جناب چیئرمین، ابھی کل ہی اسرائیل نے جبلیہ کے مقام پہ ایک اور حملہ کیا جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہادتیں ہوئیں. یہ جو اسرائیلی حملے ہیں یہ صرف غزہ تک ہی موقوف نہیں ہے، اس کا بلکہ دائرہ کار بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. اور اب نہ صرف یروشلم بلکہ ویسٹ بینک میں بھی ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں. اور ایک اطلاع کے مطابق، اوتھینٹک فگرز کے مطابق، یروشلم میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی بے شمار شہادتیں ہو چکی ہیں.
لیکن جناب چیئرمین جس بات کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے فگرز جو دیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو ویریس انڈیپینڈنٹ سورسز شہادتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. جناب چیئرمین جو پاکستان نے یہ مسئلہ جو سا ہے اس کے لیے جب سے یہ شروع ہوا ہے اس میں ہم نے بہت ہی ایک پرو ایکٹیو رول ادا کیا. نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس کے اوپر ایک بہت ہی واضح سٹیٹمنٹ دی, نہ صرف آپ کی طرف سے ایک بہت واضح پیغام دیا گیا فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے, بلکہ حکومت کی جانب سے بھی ایک واضح پیغام دیا گیا. اور پرائم منسٹر نے جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس, ان سے بات کی. میرا رابطہ رہا OIC کے تقریباً تمام جتنے اہم ممالک کے فارن منسٹرز تھے باشمول سعودی عربیہ, UAE, قطر, ترکی, جارڈن, ایجپٹ, ان سب کے ساتھ ہمارے جو میری بات چیت ہوئی اور ہم نے اپنی پوزیشن کوآرڈینیٹ کی خصوصی طور پہ سعودی عربیہ اور ادر لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ. جناب چیئرمین, اسی ایفرٹس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے جوائنٹلی OIC کا ایک اسپیشل سیشن, ایکسٹرا آرڈنری سیشن, اس کا اجلاس طلب کیا گیا سعودی عربیہ میں جدہ میں, جس کے اندر تمام ممالک کے فارن منسٹرز نے شرکت کی اور آپ کو پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا. اور کنسنسس کے اندر جو ایک قرارداد منظور کی گئی اس کے اندر واضح طور پہ یہ کہا گیا, ایک تو نمبر 1 اس کے 4-5 اس کے نکات تھے, اہم نکات جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو نمبر 1 کہ سیز فائر اس کو امیڈیٹلی اس کو ڈکلیئر کیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جلد از جلد جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے غازہ میں بھی اور باقی جو جتنے بھی افیکٹڈ علاقے ہیں اس کو پرووائڈ کی جائے. اور تیسرا یہ کہ وہاں پر جتنے بھی پرزنرز وہ اپنا لیے گئے ہیں ان کی ریلیز ہو. اور چوتھا یہ تھا کہ جلد از جلد ایک پیس پروسیس ہے اس کی ریوائول ہو اور اس کے لیے تمام ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس سلسلے میں ایک اہم جو ایک اقدام اٹھائیں. جناب والا وہ اس کے میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہوں گا کہ یہ جو اسرائیل نے پچھلے 3-4 ہفتے سے جو ظلم و بربریت کی جو ایک نئی ایک مثال قائم کی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک ہے کہ انہوں نے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور جتنی بھی ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اس کی بھی انہوں نے بالکل پامال کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا جناب چیئرمین کہ جو ان کا تھا سب سے پہلے 1967 میں جو ریزولوشن نمبر 242 پاس کیا گیا تھا اور وہ یونانیمسلی پاس کیا گیا تھا, اس کے اندر اسرائیل کے قبضے کو یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا. دوسرا جو ریزولوشن تھا جو بہت اہمیت کا حامل ہے جناب چیئرمین وہ تھا ریزولوشن نمبر 478 جس کے تحت وہاں پہ کچھ ممالک نے یروشلم میں اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ جب کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ریزولوشن پاس کیا گیا کہ جتنے ممالک نے یروشلم میں اپنے اپنے مشنز کو ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ کیا ہے وہ وہاں سے نکال کے اس کو واپس لے جائیں اسرائیل کے جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر تل ابیب میں. اور تیسرا جو اہم ایک ریزولوشن جو پاس کیا گیا وہ تھا ریزولوشن نمبر 2334 جناب چیئرمین, جس کے تحت انہوں نے جتنی بھی سیٹلمنٹ اسرائیل نے قائم کی مقبوضہ علاقوں میں ان کو سب کو ناجائز قرار دیا. تو جناب لیکن بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین کہ ان تمام ریزولوشنز کی انہوں نے کوئی پاسداری نہیں کی. نہ صرف انہوں نے پاسداری نہیں کی بلکہ ان کے جو جتنے بھی حمایتی ہیں انہوں نے بھی ان پہ زور نہیں دیا کہ وہ اسرائیل ان جو ریزولوشنز کی پاسداری کرے. اور اس سلسلے میں ایک جو سبمیشن میری یہ تھی اس ایوان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی کے بارے میں جناب چیئرمین کہ ہماری پالیسی کے جو مین نکات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. ایک تو نمبر 1 کہ اسرائیل فوری طور پہ اپنے جو بھی علاقے انہوں نے جن پہ قابض ہے ان سے اپنا انخلا کرے
اور جو انہوں نے اپنی وہاں پر جو حقوق کی پامالی کی ہے ان کو بحال کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ فلسطین کے لیے ایک آزاد حکومت جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں اور جس کا دارالخلافہ جو القدس الشریف ہو، اس کے مطابق اس کی ایک انڈیپینڈنس حقیقت کو، حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ تو جناب چیئرمین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری آواز، نہ صرف ہماری عوام کی آواز، اس ایوان کی آواز، حکومت کی آواز، وہ فلسطین کے عوام کے لیے ایک روشنی کا، ایک آزادی کا اور ایک امن کا وہ ثبوت ثابت ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ جو انصاف ہے وہ ظلم و جبر پہ حاوی ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ عالمی ضمیر تنگ نظر مفادات کو شکست دے، میں اس ایوان کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ اعادہ کرتا ہوں کہ ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ جناب والا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو جی۔